محرم کے پیغامات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیا پیغام دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ شاعر کی یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا، ہم شاید خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال مکمل ہو گئے، حالانکہ اس انسان کو علم ہونا چاہیے وَكُلِّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ، سال تو مکمل ہو گیا لیکن ہر آنے والا دن، ہر مکمل ہونے والا دن تمہیں تمہاری موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے ان ایام کو جو باقی بچے ہیں اس میں اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو، کوشش کرو اچھے اعمال اللہ کے پاس پہنچیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھی باتیں بھی اللہ تک پہنچتی ہیں، نیک اعمال بھی پہنچتے ہیں۔ فإنما الربح والخسران فی العمل، اصل خسارے اور پروفٹ کا فیصلہ عمل سے ہوگا، سالوں سے نہیں ہوگا کہ میری زندگی 60 سال ہو گئی، یہ کہو کہ 60 سال میری زندگی کے ختم ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ میری عمر اس وقت 70 سال ہوگی، یہ کہو کہ میری زندگی جو اللہ نے لکھی ہے میں نے 70 سال گزار لیے، اب باقی نہ جانے کتنے باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیتی پیکج کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو تربیتی پیکج جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تو اس مبارک مہینے کا پہلا پیغام یہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی طرف بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات کو دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھجوایا ہے۔ ہر جان یہ سوچے وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب ایک چٹیل میدان میں پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، ایسا چٹیل میدان لا تری فیہ عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی کوئی چھپ سکے، نہ وہاں کوئی درخت ہوگا، نہ وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، پوری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ وہ حسن جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کو کیا جائے، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، آج تم دنیا میں بھی زینت اور حسن اختیار کرتے ہو، لباس پہن کر، جوتا پہن کر، بالوں کو بنا کر، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے کہ تمہارے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی، ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، ان قریب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح جس طرح غیر مختون انسان پیدا ہوتا ہے، اسی حالت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے نور کی تجلیوں سے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
اللہ کی نور کی تجلیوں سے میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو سیدہ عائشہ پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ساری زندگی تو ہم نے پردہ کیا، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، اپنی عصمتوں کو چھپایا، کیا قیامت کے دن کوئی لباس نہیں ہوگا؟ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کیا بات کر رہی ہو؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یکون الناس کالفراش المبثوث، اس طرح پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے لوگ، لیکن ایک وقت آئے گا سب کی صفیں بنائی جائیں گی، نیک لوگوں کی صف، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، علماء کی صف، فرشتوں کی صفیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک انسان کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، ایک وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت ہر انسان سے ہم کلام ہوں گے، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر وہاں نہیں ہوگا، ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی بات صحیح بیان نہیں کر سکتا، کہتے ہیں فلاں کی مدد لے لیتے ہیں، وہ کلیریفیکیشن صحیح دے سکتا ہے، فلاں کو بلا لیتے ہیں، وہ آرگیو اچھا کر لیتا ہے، فلاں کو بلاتے ہیں، اس کے پاس لینتھ ایکسپیرینس ہے، ڈیبیٹ اچھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلا سوال یہ ہوگا، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں انسان کھڑا ہے کھڑا ہی رہ جائے گا۔ سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال عن علمه ما عمل به، بتاؤ تجھے معرفت، پہچان، علم جو ملا تھا تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ وعن عمره فيما افنا، تجھے زندگی کی نعمت دی تھی، تیری صبحیں، تیری شامیں، تیری ظہریں اور تیری عصریں اور تیری راتیں کہاں گزرتی تھی۔ وعن شبابه فيما ابلا، تو نے جوانی کو کھپایا کہاں تھا۔ وعن ماله من اين اکتسب، بتاؤ ذرا یہ مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا۔ وفيما انفقه، اور بتاؤ مال تو آ گیا پھر تم نے خرچ کہاں کیا تھا۔ سوالات ہوں گے، جوابات دینے پڑیں گے اور اللہ دکھائیں گے سب کچھ۔ ایسی کتاب جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ عورتیں اور مرد بغیر لباس کے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ رونے لگ گئی، کہتی ہیں وَسَوْأَتَا وَسَوْأَتَا، ہائے کاش کیا بنے گا، بے لباس ہو جائیں گے قیامت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شغل الناس، لوگ تو مشغول ہوں گے۔ قلت وما الذي يشغلهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کون سی مشغولیت قیامت کو؟
قال نشر الصحائف فيها مساقيل الزر ومساقيل الخردل. اے ام سلمہ، حالت یہ ہوگی کہ لوگ پسینے میں ہوں گے. یکون الناس على قدر اعمالهم في العرق، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے میدان محشر میں پسینے میں ہوں گے. منهم من يكون الى كعبي، کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکلا ہوا اتنا ہوگا کہ اس کے ٹخنے پسینے میں ہوں گے. ومنهم من يكون الى ركبتي، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچئے جسم میں کتنا پسینہ نکلے گا کہ گھٹنے گھٹنے تک پانی کی طرح پسینہ ہو جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْ، اور کسی انسان کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمْ إِلْجَامًا، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے. اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ 70 ذراعاً، فٹ کی بات نہیں ہے، 70 ہاتھ پسینے میں وہ شخص ڈبکیاں لے رہا ہوگا. کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے. اور ہوگا کیا؟ نشر الصحائف، رجسٹر پھیلائے جائیں گے، 99 رجسٹر. فيها مساقيل الذر ومساقيل الخردل، رائی کے دانے کے برابر. ریت کے ذرات تو دیکھے ہیں آپ نے، ریت کے ذرے کے برابر. اور روشنی جب آتی ہے، کوئی سوراخ ہو دروازے میں یا دیوار میں، تو ہم روشنی کی وہ جو کرن آتی ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ خردل ہے، یہ رائی کا دانہ ہے. اتنی بھی نیکی لکھی ہوگی، اتنا گناہ بھی وہاں لکھا ہوگا، اور انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ اس نے زندگی کا کوئی پل نہیں چھوڑا. اس نے ہر چھوٹی نیکی، ہر چھوٹے گناہ، ہر بڑی نیکی، ہر بڑے گناہ، سب کو محفوظ کیا ہوا ہے. پوری کائنات کے سامنے یہ محاسبہ ہوگا. حاسبوہ قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو نئے سال کے آغاز میں، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آ جائے، محاسبے کا وقت نہ ملے، اور پھر پوری دنیا کے سامنے تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور حدیث یہ کہتی ہے من نوقش الحساب فقد عذب، جس کا مناقشہ ہو گیا حسابات کا. آج ایک نہیں، جب کمپنیز اور انڈسٹریز اور فیکٹریاں، جب حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو حاضر کیا جائے، پوچھئے ان پہ کیا گزرتی ہے، کیسے میں حساب پورے کروں گا. ٹیکسز کے مسائل، نہ جانے کون کون سے اندھیرے اجالوں میں تبدیل کرنے پڑیں گے، کن کن راہوں کو جو خفیہ تھیں واضح کرنا پڑے گا، کلیریفیکیشن دینی پڑے گی. قیامت کے دن جس کا محاسبہ ہو گیا فقد عذب، وہ مارا گیا. اس محاسبے کی تیاری کرو. سب سے پہلا پیغام ایک مسلمان نئے سال میں داخل ہوتے وقت، نئے سال کے آغاز میں اپنا محاسبہ کرتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہ سوچ لے جتنی زندگی گزری کیسے گزاری ہے. آج کاروباری شام کو اپنا کاروبار بند کرتا ہے تو جمع تفریق کر کے اٹھتا ہے، پروفٹ کیا ہوا، لاسز کیا ہوئے، اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور ڈیٹیل تیار کرتا ہے. کبھی میں نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ آج میری زندگی کے اتنے سال مکمل ہو گئے، ان سالوں میں میں نے کمایا کیا ہے، پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے. اور آیت کا حسن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک نہیں 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں کہہ دیا
वत्तक़ु अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ु अल्लाह। ईमान वालों, मुहासबा करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है, तक़वा इख्तियार करो। वलतंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, हर जान ये देखे उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। फिर फरमाया वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। ये तक़वा ही इंसान का असल मुहासबा है। इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला खबरगीर हैं जो भी तुम करते हो। तुम्हारे एक एक अमल, एक एक कौल, एक एक तसव्वुर, एक एक तखय्युल और एक एक सोच और फिक्र से वो जात वाकिफ है। इसलिए कभी धोखे में न पड़ना कि शायद मेरी कुछ बातें छुपी हुई हैं। ये कहो तेरे रब की रहमत कितनी वसी है, तुम पे उसने अपनी रहमत की चादर डाली हुई है और लोगों को इन गुनाहों का पता नहीं है। और कहने वाले ने इसलिए सच कहा था, वल्लाह लौ अलिमू क़बीह सरीरती लअबा अस्सलाम अलैया मन यल्क़ानी। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जो मेरे गुनाहों, गलतियों, कोताहियों और कमियों पे चादर डाली हुई है, अगर लोगों को पता चल जाए तो अल्लाह की कसम मुझसे कोई सलाम करने के लिए भी तैयार न हो। लाकिन सतरत मआयबी व मखालिबी व हलुमत अन सकती व अन तुग़यानी, लेकिन मेरे मालिक ये तेरी रहमत है, तूने पर्दा डाल दिया, तूने दरगुजर किया, तू हलीम है, तू बुर्दबार है, तू मुझे फिर भी मौका दे रहा है मैं अपनी इस्लाह कर लूं, मैं अपने रास्ते दुरुस्त कर लूं, अपनी जिंदगी के जावियों को रोशन बना लूं। इन तमाम पहलुओं में इत्तक़ुल्लाह, तक़वे को बुनियाद बना लूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। इस महीने का दूसरा पैगाम, अगर आप खूबसूरत जिंदगी का आगाज करना चाह ही रहे हैं, मुहासबा कर रहे हैं, तो फिर तौबा कर लीजिए। अपने गुनाहों की तौबा, अपनी गलतियों की तौबा, अपनी खताओं की तौबा। लेकिन याद रखिएगा, ये तौबा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक उसमें 7 शराइत मुकम्मल नहीं होंगी। सबसे पहली शर्त इखलास। अगर अल्लाह को राजी नहीं आप करना चाहते, लोगों को हाथ उठे दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत तौबा करने वाला हूं, मैं तो बहुत दुआ करने वाला हूं, फिर भी तौबा कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा वब्तुग़िय बिही वजहुहु। अल्लाह ताला सिर्फ वही अमल कबूल फरमाते हैं जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और अल्लाह को राजी करने के साथ साथ उसको ही अपने अमल का महवर व मरकज बना के अमल पेश किया जाता है। कि मेरे मालिक, जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, अल्लाहुम्मा जअल हाज़ल अमल खालिसन लिवजहिक, अल्लाह इस मेरे अमल को खालिस अपने लिए खास कर दे। वला तजअल फीही लिअहदिन नसीबा, मेरे मालिक मेरे इस अमल में दुनिया में से किसी का हिस्सा न रखना। 100% अपनी रजा के लिए इस अमल को कबूल फरमा ले। दूसरी बात, जब तक कोई शख्स बिदअत में मुलव्वस है, बिदअत का मुर्तकिब है, बिदअत ऐसा पहलू जिसको कुरान ने बयान नहीं किया, किसी हदीस ने बयान नहीं किया, मौका था, असबाब थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वो काम नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, उस काम को दीन बना के, नेकी समझ के, अमले सालेह समझ के, अल्लाह का कुर्ब समझते, इबादत समझ के, रियाजत समझते, खैर खाही समझ के दीन में शामिल कर दिया जाए, ये बिदअत है। और हदीस ये कहती है, इन्नल्लाह
احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ. لوگوں، اللہ تعالی نے توبہ قبول نہیں کرنے اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے. 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں، توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فہو رد ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے. اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها. جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ جب اعتراف کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اقرار کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. میرے مالک، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں. یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے، فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ. توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام. جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا، جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ. بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے. جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں.
تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا دوسری شرط، اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، ولم یصروا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ چھٹی شرط یہ ہے انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسانوں کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے هل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 کا قاتل بن گیا۔ پھر اسے خوف آیا، پھر کسی عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، پوچھتا ہے هل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، ائت قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، یہ غلط لوگوں کو چھوڑ دو، غلط معاشرہ چھوڑو، یہ غلط تعلق چھوڑو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، فإنہم یعبدون اللہ، وہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وہ گھر سے نکلا، کیا تڑپ ہے؟ توبہ قبول ہو جائے۔ گھر سے نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، فأدرکہ الموت، راستے میں ہی اسے موت نے آ لیا، گر گیا۔ نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی عبادت کی، موت راستے میں آ گئی۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ کچھ فرشتے کہیں یہ روح جنت کی مہمان بننی چاہیے، دوسرے فرشتے کہے کیوں، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا اور حکم دیا فیصلہ کرواؤ۔ فیصلہ کیسے ہوا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، جسد خاکی جہاں پڑا ہے پیمائش کرو، کیا نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے؟
پیمائش کی گئی. حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی صرف ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا. جب تک نیک لوگوں کا ساتھ انسان نہیں اختیار کرتا، برے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی توبہ پہ پختہ رہ ہی نہیں سکتا. لوگ تانے دے دلا کر واپس لے آتے ہیں برائی پہ، لیکن جواب وہ دینا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جانتے ہو خود تو تم ایک بندے کو مار کے قتل کر کے بھاگے اور مجھے آج دعوت دے رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے جب یہ کام کیا اس وقت پیغمبر نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، میں اب نبی ہوں، اس لیے آپ کو میری بات سننی ہے. اس وقت میں گم راہ تھا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے تو چھڑانے کے لیے اس کو ہٹایا، قتل کرنا میرا مقصود تو نہیں تھا، لیکن میں اس وقت پیغمبر ہوں، یعنی میں ان اعمال کو چھوڑ چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب تربیت کی تو پہلے غلط ماحول چھڑایا. اس لیے احمد ابن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، لوگوں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے. فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 اشیاء، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں لذت نہیں آئی، مٹھاس نہیں آئی، چاشنی محسوس نہیں ہوئی، حلاوت کو محسوس نہیں کر سکا جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دی. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کو چھوڑا، برے لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا، میری عبادت میں لذت آ گئی. ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف رب کو راضی کرنا شروع کیا. حتی قدرت ان اقول الحق، اللہ کا انعام کیا ہوا جب میں نے رب کو راضی کرنا شروع کیا تو میری زبان پہ اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا، جس سے میری زندگی میں لذت آ گئی. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکریں مار دی کہ مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے. لذت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں رہ کے حاصل کی جائے، لذت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں انسان کو حاصل ہو. اللہ نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بھی محروم نہیں کیا، اخروی لذتوں کو بھی پہچاننے، ان سے آشنائی نصیب فرما دی. اس لیے 6ٹھی شرط، جب تک انسان برا ماحول نہیں چھوڑتا تو یہ تانے دینے والے کیا کہیں گے. جب انسان کسی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان کسی برائی کو چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اتذکروا کم نغمۃ سمعنا وانت فینا راقص مریب، بھول گئے ہو اکٹھے ہی تو ہم موسیقی سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، تم ہی تو تھے جو بہترین رقص کیا کرتے تھے، آج تم نیک بن گئے. اتذکروا کم خمرۃ شربنا، جانتے ہو کتنی مرتبہ ہم نے اکٹھے شراب پی تھی، آج تم ہی نیک بن گئے ہو، ہم ہی برے رہ گئے. این الصلوات التي ترکنا والکفر فی حقنا مزید، اکٹھے ہی تو تھے ہم، نہ تم نماز پڑھتے تھے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، آج تم نیک بن بیٹھے ہو، بھول گئے ہو اپنا ماضی. یہ وہ طعنے ہیں جب انسان سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. الکلاب تنبح والقافلة تسیر، قافلہ ہمیشہ سفر جاری رکھتا ہے. اور کہنے والے کی بات کا ترجمہ کیا ہے؟
काफले को देखकर भौंकने वाले तो भौंकते ही हैं, और कहना वही चाहिए जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। या फिर सहाबा किराम में से अबू मरसद अल-गनमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस्लाम से पहले इनाक नामी औरत से उसका ताल्लुक था। जब मुसलमान हो गए भूल गए। जब मदीना से मक्का गए, क्यों गए? ताकतवर थे, सहाबा को कंधे पे उठा के भाग के मदीने लाना था। इनाक ने देख लिया, कहती है अबू मरसद, फलम यल्तफित, अबू मरसद अल-गनवी ने देखा भी नहीं। कहा जानते हो मैं कौन हूं? कहा अब तुम्हारी तरफ नजर उठाना भी मेरी नजर की तौहीन है, तुझसे हम कलाम होना भी मेरी गुफ्तगू और मेरी जुबान की तौहीन है। जब तक ये इंसान डिसीजन नहीं लेता, खत्म, मदा मा मदा, जो जिंदगी गुजर गई, अपनी तौबा को पक्का नहीं रख सकता। सातवीं शर्त, क़यामत से पहले तौबा कर लो, मौत की गरगराहट से पहले तौबा कर लो, मौत की सख्तियां शुरू होने से पहले तौबा जो की जाती है वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल जामी की 2177 नंबर रिवायत, सफवान बिन उस्साल रिवायत के रावी हैं, इन्ना लित्तौबति बाबन, लोगों अल्लाह ने दरवाजा बनाया है तौबा का, अरदु मा बैन मिस्राई कमा बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, इतना उस दरवाजे की चौड़ाई है जितना मशरिक़ व मग़रिब का फासला है। ला युग़लक़, ये दरवाजा खुला है, ये दरवाजा बंद नहीं हो सकता। कब बंद होगा? ला युग़लक़ हत्ता तत्लुअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, जब क़यामत का दिन होगा उस दिन ये दरवाजा बंद हो जाएगा। वमन मात फ़क़द क़ामत क़ियामतु, और याद रखना मेरे भाइयों, जो मर जाता है उसकी क़यामत उसी दिन कायम हो जाती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, सहीहुल जामी की 1904 नंबर रिवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं। अल्लाह तौबा कबूल फरमाते हैं उस वक्त तक जब तक मौत की गरगराहट शुरू नहीं होती। इंसान कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता, जुबान हुरूफ को बाहर फेंक नहीं सकती, गरगराहट है, कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, इन्ना अल्लाह यक़बलु मन ताब इलल्लाह क़ब्ल अन युग़रग़िल क़बिल अल्लाहु मिन, सहीहुल जामी की 6132 नंबर रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की गरगराहट से पहले तौबा होगी तो कबूल होगी। अलामतें क्या हैं? यही वो सख्तियां हैं मौत की, यही वो गरगराहट है जिससे अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमाना। हालत क्या होती है जब इंसान को मौत आने लगती है? वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, बड़े से बड़ा ताकतवर उसकी पिंडली पिंडली पे आ जाती है। फ़इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, उसकी रूह परवाज करने से पहले उसकी हंसरी तक पहुंच जाती है। आयनल मलक, फरिश्ता आता हुआ नजर आता है। जब फरिश्ते को देख लेता है इंसान, फिर कुछ कहना चाहता है, नहीं कुछ कह सकता। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, मुझे ताज्जुब है ऐसे बहादुरों पर जिनको मौत आती है और बताते नहीं कि मौत कैसे आती है, कम से कम कुछ बयान ही कर दे। एक वक्त आया जब अमर बिन आस को मौत आ रही थी, तो लोगों ने कहा, लोगों के बारे में ताज्जुब करने वाले, आज तुम बताओ ना जरा। कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यूं लगता है
کہ دنیا جہان کے کانٹوں کے اوپر مجھے پھینک دیا گیا اور ساتوں کے ساتھ آسمان میرے اوپر گر گئے ہیں. اتنی بات کی اور پھر دوبارہ بات نہیں کر سکے. اس موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے پہلے جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ ما من عبد یذنب ذنبا، جو شخص گناہ کرتا ہے فیتوضا، پھر توبہ کرنا چاہتا ہے، ان 7 شرطوں کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ، بدعت کو چھوڑ کر اعتراف کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور موت سے پہلے پہلے یہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، فیحسن الطہور، اور وضو کو خوبصورت کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ثم یقوم فیصلی، پھر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، رکعتین 2 رکعتیں، ثم یستغفر اللہ عز وجل بذلک الذنب، پھر اس گناہ کی توبہ کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، تو اللہ رب العزت جب اس کے ہاتھ اٹھے دیکھتے ہیں اور جب اس کو یہ کہتا اللہ رب العزت سنتے ہیں یا رب یا رب، اتنے الفاظ سنتے ہیں مالک الملک، فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو یہ میرا بندہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے. عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جتنی بھی زندگی میں تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. اس مہینے کا پیغام، اس مقدس مہینے کا دوسرا پیغام، توبہ کیجئے ایسے طریقے سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. 3008 نمبر روایت ہے صحیح الجامع کی، عبداللہ ابن مسعود روایت کی راوی ہے. توبہ کرنے والا پھر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس مہینے کا تیسرا پیغام، نئی زندگی کا آغاز کیجئے. نئی زندگی کا آغاز کیسے ہوگا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی 1077 نمبر روایت ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کون سی 5 چیزیں؟ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو. وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک، فقیری سے پہلے مال و دولت کی نعمت اور تونگری کو غنیمت جانو. کیسے نئی زندگی کا آغاز ہوگا؟ ان 5 چیزوں کے ساتھ 2 خواہشیں کرو. کون سی خواہشیں؟ میں کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. دوسری خواہش، مجھے اللہ پوری کائنات سے بڑا امیر بنا دے. ارے یہ بھی کوئی دینی خواہشیں ہیں؟ جی ہاں یہ دینی خواہشیں ہیں، لیکن پوری کیسے ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی حدیث کا نمبر ہے 100. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر تم چاہتے ہو کہ پوری کائنات میں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے.
وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جتنا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، تم سے بڑا دنیا میں امیر کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَحَبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، مثالی مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مثالی پڑوسی بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، کثرت سے کہا نہ لگایا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، کثرت سے کہا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ دو باتیں اور بھی سمجھ لو، اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں بندے کو پسند نہیں ہوتی۔ صحیح الجامع کی 139 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں؟ یکرہ الموت، بندہ موت کو پسند نہیں کرتا، والموت خیر له من الفتنہ، اس کو یہ یقین کرنا چاہیے فتنے میں پڑ جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، بندہ کہتا ہے تھوڑا مال نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس مسکین کو پتہ نہیں جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو تھوڑا ہوگا۔ اور مال کی دو مصیبتیں ہیں، کاش کوئی ان دو مصیبتوں کو سمجھ لے، کوئی شخص اس کو اس نیت سے محبت نہیں کرے گا کہ آخرت کو بھول جائے۔ ضرورت تو ہے انسان کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے حصے کو مت بھولیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کون سی دو مصیبتیں ہیں؟ بندہ کروڑوں اور اربوں کا مالک ہو، 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے جانے دیتے، خالی ہاتھ اس کو قبر میں ڈالتے ہیں، پہلی مصیبت۔ بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اتنی ایفرٹس لگائیں، مجال ہے کسی درزی کو یہ کہہ کہ اس کی جیب ہی کفن کی رکھوا دے؟ بالکل نہیں، بلکہ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، سارے کا سارا مال چھین لیتے ہیں لوگ، یہ پہلی مصیبت ہے۔ دوسری مصیبت، وہ بیچارہ جاتا خالی ہاتھ ہی ہے، سارا لوگ ہی چھین لیتے ہیں، لیکن قیامت کو اس سارے مال کا حساب لینا بھی اس سے ہی ہے، جو لے کے کچھ نہیں گیا، لے تو پچھلے گئے۔ یہ دو مصیبتیں اگر کسی کے سمجھ میں آ جائیں تو کوئی مال کے نشے میں دھت نظر نہ آئے، کوئی نشے میں اپنی زندگی برباد کرتا نظر نہ آئے۔ ان 12 باتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اور سمجھائیں۔ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو 4 باتوں پہ یقین کر لو۔ جبریل امین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح الجامع کی 73 نمبر روایت ہے، اتانی جبریل امین آئے اور آ کر مجھے پیغام دیتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیش ما شئت فإنک میت، جب تک آپ زندہ ہیں یاد رکھنا آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، دوسری بات، دنیا میں آپ کو جس سے بھی محبت ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، امت کو پیغام دے دیا اللہ کے رسول کے ذریعے، اور امت کسی کے ساتھ سچی محبت کرتی ہے، کسی سے جھوٹی کرتی ہے۔ اور سرتاج رسول کی محبت ایسی محبت تھی جہاں دنیا ساری کی محبت کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں اللہ کے رسول کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے بھی آپ کو محبت ہے ایک نہ ایک دن تو فراق ہوگا۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو بھی کوئی عمل کرے گا بدلہ اسی کا ہی ملے گا۔ چوتھی بات، وَعْلَمْ، یقین کر لیجیے، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، مومن کی بزرگی اور شرف اس بات میں ہے تہجد پڑھنے والا ہی شان و شوکت والا ہے اللہ کے ہاں۔ وعزہ استغناؤہ عن الناس، آسمانوں میں دنیا میں باعزت وہ ہے
جس کی ہر پکار کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جو کشکول گدائی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا بلکہ اپنی ہر خواہش کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا ہے۔ یہ 15 باتیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، اس کی نئی زندگی کا آغاز بڑے ہی عمدہ طریقے سے ہوتا ہے۔ چوتھا پیغام اس نئے سال کے آغاز میں، اس مہینے کا پیغام یہ ہے، دین اسلام کو ہی اپنی عزت اور عظمت کا منبع و مصدر سمجھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، جب مصر فتح ہوا، جابیہ پہنچنا تھا، پیدل چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھکاوٹ ہو گئی، جوتا اتار لیا، کندھے پہ رکھ لیا، سواری پہ غلام سوار ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین پیدل چل رہا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، کہنے لگے یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے، ان کے پاس مینرز نہیں ہے، کندھے پہ جوتا رکھا ہوا ہے۔ عمر چلتے چلتے رک گئے۔ پیغام ہے یوتھ کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتی آج ٹرینڈ یہ ہے، آج معاشرے میں ان یہ ہے، ہمیں تو کچھ ٹریڈیشنز کا بھی سامنے رکھنا ہے، کچھ مینرز ہیں، کیا کریں، ان ایٹیکیٹس کے بغیر تو ہماری عزت ہی نہیں بنتی۔ عمر رک گئے، کہتے ہیں سعد، کاش تم سعد نہ ہوتے، تیرا اسلام میں مقام بہت ہے، تم نے بات ایسی کر دی، میرا جی چاہتا ہے اگر تم سعد نہ ہوتے میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں عزت اسلام نے دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور پہلو کو ایٹیکیٹس کہا، مینرز کا نام دیا اور کہا کہ ان کے پاس ٹریڈیشنز نہیں ہیں، تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی طور طریقہ، اسلام کی سنہری تعلیمات، زندگی کے ہر زاویے میں اس کی رہنمائی، یہ عزت کا منبع و مصدر ہے۔ یہ چوتھا پیغام جب تک انسان کو سمجھ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس مہینے کے تقدس کو کیا پہچانا، اس نے اسلامی اس مہینے کا کیا اکرام کیا۔ اس کو جاننا چاہیے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس اسلام کو سب سے پہلے سمجھے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ اگر کوئی لے کے آئے گا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ پانچواں پیغام، اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت، اپنی سوچ، اپنا مال، اپنا عمل، اپنا قول، اپنا کردار پیش کیجئے۔ یہ اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے تمہیں نان بلیور سے مرعوب ہونا ختم کرنا ہوگا۔ تمہیں یہ قطعا نہیں دیکھنا ہوگا سپر پاور کون ہے۔ سپر پاور اللہ کے پاس ہے۔ سپر پاور یہ جس کو تم کہہ رہے ہو، مسلمانوں اس کو 8 سے ملٹی پلائی کرو تو روم کی طاقت بنتی ہے، اور روم کی طاقت 2 لاکھ فوج لے کے مسلمانوں کے ساتھ مڈبھیڑ ہونے کے لیے آئی تھی، لیکن مسلمان 30,000 تھے، انہوں نے سب کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ سب سے پہلی بات اسلامی معاشرے کے اندر بلیورز کو یہ ذہن بنانا ہوگا کہ طاقت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، قوتوں کا مالک اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اسلامی معاشرہ کبھی نہیں آ سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ عمر پہنچے جابیہ، مصر، بیت المقدس کی چابی لینا چاہتے تھے۔ لارڈ پادری گرجے میں ہے، کلیسا میں ہے، کہا یہاں آ کے لے لو، اور اندر
عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیلات اور مورتیاں بنائی ہوئی تھی. کہا عمر ایسی جگہ نہیں جائے گا. کہا ہم آپ کو عزت سے پیش کرنا چاہتے ہیں. کہا جو عمر مدینے سے چل کے پیدل یہاں آ گیا ہے اس کے پاس طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی، اگر تم نہیں دینا چاہتے چابی تو میں دوسرے طریقے سے بھی لے سکتا ہوں. اور لی، باہر ہی لی. اور عمر کہا کرتے تھے غیر مسلم کی ایونٹس کو اٹینڈ کرنے والا، جو ان کی خوشی میں شریک ہونے والا، کوئی انڈا لے کے بھی چلا جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہوگا جتنے کافر کی خوشی ہے اور کافر خوشی منا رہا ہے. ایک مسلمان کے اندر اللہ پہ یقین کے ساتھ جب تک دین کی غیرت نہیں ہوگی اس وقت تک اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوگا. میں کیسے یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ مقرب مہینہ آپ شروع ہو چکا ہے، 2-3 مہینوں کے بعد میں اسی ایمان کے ساتھ کیک کاٹتا نظر آؤں. کس بات پہ؟ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب تک غیرت زندہ نہیں ہوگی اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے تمہیں یقین کرنا ہے یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مشرک یہودی سب سے بڑا دشمن ہے، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ. اسلامی معاشرہ قائم کرنے والا جب یہودیوں سے مرعوب ہو کر لباس، بالوں کے ڈیزائن، رہائش، طور طریقہ، وہی ایٹیکیٹس اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، کبھی اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتا. یہ 5واں پیغام اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سلام نہ کرو، 2 انگلیوں کے ساتھ، ہتھیلی کے ساتھ مسلمانوں کا سلام اپناؤ. مسلمان مصافحہ کرتا ہے اور فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. مصافحہ کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو. ادھر ہاتھ ابھی جدا نہیں ہوتے، دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں. کیوں کہا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اذان کی بات آئی کہ نماز کے لیے کیسے بلائیں، کسی نے کہا آگ جلائیں، فرمایا نہیں مجوسیوں کی طرح ہم نے نہیں کرنا. کسی نے مشورہ دیا بگل بجائیں، کہا نہیں ہم یہودیوں کی طرح نہیں کریں گے. کسی نے کہا عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجائیں، فرمایا نہیں ہم عیسائیوں کی طرح کام نہیں کریں گے. خواب آئی اور اذان فرشتے نے سکھائی. مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا گیا اذان کے ذریعے، کسی دوسروں کی نقالی نہیں کی گئی. استقبال قبلہ، اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے نماز پڑھتے رہے. بار بار مبارک نظریں اٹھتی. کیوں؟ کہ بیت اللہ کو اللہ قبلہ بنا دے. سبب کیا ہے؟ بیت المقدس کی طرف یہودی بھی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جو ان کا قبلہ ہے میں نے اس کو اللہ سے گزارش کر کے چینج کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. سبب کیا تھا؟ یہودی تانا دیتے تھے ہمارے قبلے کی طرف تو منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو اور ہماری باتوں کو تم اپریشیٹ نہیں کرتے، قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہو. اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم بند کر دیا. سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو تو تمہیں نماز اللہ کے لیے بھی نہیں پڑھنی. سبب کیا ہے؟ 2 سبب. پہلا سبب شیطان اس وقت اپنے سینگ سورج کے سامنے کر دیتا ہے. جو سورج کے سامنے سجدہ کرے گا وہ حقیقت میں شیطان کو سجدہ کر رہا ہے. اور دوسرا سبب فی هذا الوقت لیکون الساجدون من الکفار من هذا الوقت كالساجدین له. کافر بھی اس وقت اللہ کو پوجتے ہیں کیونکہ وہ سورج کے پجاری تھے. تو سورج نکل رہا ہوتا، غروب ہو رہا ہوتا، وہ سجدوں میں گر جایا کرتے تھے. کہا ان کی مخالفت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں یہودی موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھو. یہودی جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے
تمہارا جوتا اگر صاف ستھرا ہے تو تم اس میں نماز پڑھو. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی رنگ نہیں کرتے اپنے بالوں کو، تم ان کی مخالفت کرو، رنگ لگایا کرو. سحری مسلمان کی اور غیر مسلم کی سحری میں فرق یہ ہے کہ مسلمان سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے اور دوسرے لوگ سحری نہیں کھایا کرتے تھے. سحری افطاری میں فرمایا کہ یہودی وہ روزہ لیٹ افطار کرتے ہیں، تمہیں افطاری جلدی کرنی چاہیے اور سحری لیٹ کھانی چاہیے، یعنی اذان کے قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور ساتھ کیا فرمایا؟ ان عشت الى قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. آپ نے فرمایا مسلمانوں اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھنا، اکیلی اتوار کے دن کا روزہ نہ رکھنا. سبب کیا ہے؟ یہودی ہفتے کے دن کو مقدس مانتے ہیں، تم اس پہ روزہ نہ رکھنا. اتوار عیسائی اس کو مقدس مانتے ہیں، ان کی مخالفت کرو، اکیلی اتوار کا روزہ نہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی ترتیب تک اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرو. سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہودی سارے بال بائیں طرف رکھنا پسند کرتے ہیں، عیسائی یہودی دائیں طرف رکھنا پسند کرتے ہیں اور عیسائی بائیں طرف اپنے بالوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں. تم درمیان سے مانگ نکالا کرو. فرمایا سیدہ عائشہ نے صدعت من یافوخا وارسل ناصیته بین عینی، میں جب آپ کے مبارک بالوں میں کنگھی کیا کرتی تو میں کنگھی کو درمیان میں داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کرتی. آپ نے فرمایا تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، اس کے 2 فساد ہے. ایک تو جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالتا ہے. دوسرا یہ غیر مسلم لوگوں کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے جنت میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی خوشی، عید تمہارے لیے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. وقد ابدلکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے 2 تمہیں دن دیے ہیں. پہلے بھی 2 دن تھے خوشی کے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان 2 خوشیوں کو تم اختیار کر لو. میں مشرکوں کی عید میں شریک نہیں ہوتا. فأنا احب ان اخالفهم، کیونکہ میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہودی خاص ایام میں عورتوں کو گھر سے دھکا دے دیتے، نکال دیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاتے. مخالفت کرو، بیویوں کو گھر میں رکھو اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بلکہ ان کے پاس رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین جو احادیث کی روشنی میں آپ نے سنے، جب تک آپ کے ذہن میں اس طرح کی دین کی محبت نہیں ہوگی، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا اور مرعوبیت کافروں کی ختم نہیں ہوگی، مشابہت کافروں کی ختم نہیں ہوگی، اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت پہ ذہن تیار نہیں ہوگا، اسلامی معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے. وہی سود بھی چلے گا، وہی فحاشی بھی رہے گی، وہی عریانی بھی رہے گی، وہی قتل و غارت بھی رہے گی، بے چینی اور بے امنی بھی رہے گی. شاید ایسی ہی عادات کو دیکھ کے کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ مسلمان کیسے ترقی کر سکتا ہے جس نے اپنے عادات و آداب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کے مطابق نہیں کیا. اللہ نے برکت تو رکھی ہے تو ان اعمال میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے. چھٹا اس مہینے کا پیغام ہے کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کا بھی ایک نظام ہے تو اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ، مال لگاؤ، اپنے مشورے، اپنی آراء کو پیش کرو. دین کی نصرت کیسے ہوگی؟ ان تنصر اللہ
यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह के दीन की तुम मदद करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद फरमाएंगे। ये मदद कैसे होगी? सबसे पहले अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो। अल्लाह के अहकामात की पाबंदी अमल के साथ होगी। नमाजों की पाबंदी, तौहीद में खलल न आए, ज़कात देना, रोजे रखना, हज करना, मुसलमानों से मोहब्बत, मुसलमानों से शफकत, मुसलमानों का इकराम, मस्जिदों से मोहब्बत, मस्जिदों में जाना, बर वक्त नमाज पढ़ना, मस्जिद को तामीर करना, यतीमों की कफालत, बेवगान की कफालत और ऐसे फकीरों का सहारा बनना जिनका कोई सहारा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें समझाने के साथ फरमाया, दीन की मदद तब होगी जब तुम्हारे दिल में खैर खाई होगी, हमदर्दी होगी। और फरमाया ये कत्ल गारत उसी वक्त होती है जब इंसान के दिल से खैर खाई खत्म हो जाती है। और कत्ल गारत का गुनाह इतना है, जुल्म का गुनाह इतना है, मुसलमान को ये समझना है। छठा पैगाम कि दीन की मदद तब होगी जब दीनी आमाल को, दीनी रंग को मुआशरे में फैलाया जाएगा। दीन क्या कहता है? दीन कहता है बैतुल्लाह से भी इज्जत एक मोमिन की है। अल्लाह के रसूल तवाफ कर रहे थे और ये फरमा रहे थे, ए बैतुल्लाह तेरी शान तो बहुत है, लेकिन तेरी इज्जत से बढ़ के एक मुसलमान की इज्जत है। तेरी एक हुर्मत अल्लाह ने बयान की और मोमिन की 3 हुर्मतें बयान की। हर्रम दमहु व मालहु व इर्दह, मोमिन का खून बहाना भी हराम, उसकी इज्जत लूटना भी हराम और उसका माल लूटना भी हराम। व अन युظن बिहि ظن السوء, और बदगुमानी इख्तियार करना भी हराम। बदगुमान और बद जुबान पूरी जिंदगी चैन नहीं ले सकता। बदगुमान और बद जुबान कभी अल्लाह के यहां मुकाम नहीं हासिल कर सकता। इसलिए फरमाया तुम मोमिन को कत्ल करने को छोटा समझते हो। लौ अन्न अहल समा वल अरदीन इश्तरकू फी दमिन वाहिद लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। अगर 7 आसमानों की नूरानी मखलूक और 7 जमीनों की मखलूकात एक मोमिन को कत्ल करने में शरीक हो जाए, एक मोमिन, तो क़यामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत 14 के 14 तबक जहन्नम रसीद कर देंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। इस मुबारक महीने में ये पैगाम है 7वां, नेकी और खैर के साथ इस साल का इफ्तिताह करो। नेकी और खैर का इफ्तिताह तो आप कर ही चुके होंगे। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम। रब्बी व रब्बुक अल्लाह। चांद को देख के ये दुआ पढ़ो। यकम मुहर्रम 7 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों और उमरा को खत लिखे, दीन की दावत दी। इस मुकद्दस महीने का इब्तिदा अल्लाह के दीन की दावत से शुरू करो। मैंने अपने घर वालों को दावत देनी है, अपने खानदान को दावत देनी है, अपने दोस्तों को दावत देनी है, अपने ताल्लुक वालों को दावत देनी है, अपने पड़ोसियों को दावत देनी है और उनको भी दावत देनी है जो आपके मुखालिफ है। अखलाक से, नरमी से, एहतराम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने की इब्तिदा में ही दीन की दावत यकम मुहर्रम को ही बादशाहों को खत लिखे थे। तारीख बताती है यकम मुहर्रम ही था जब अनातोलिया ने तुर्कमान सरदार उस्मान खान की तख्त नशीनी से सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा हुई। मुसलमानों, आज वक्त है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। कुफर सब का सब एक कुफर है। कोई यूरोपियन हो, कोई ब्रिटिश कहलाता है, कोई अलग से ब्लॉक बनाए बैठा है, लेकिन मुसलमानों के सारे दुश्मन हैं। वो मुसलमानों को कुचलने के लिए इकट्ठे हैं। दौलत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया जब तक रही, मुसलमानों का ये ब्लॉक कितना पावरफुल था। यकम मुहर्रम को ये कुछ हुआ। इस महीने में अपने जाती तासुब, जाती असबियत, लिसानी तासुब, लिसानी असबियत, ये इलाकाई तासुब, इलाकाई असबियत को छोड़ दो। इख्तिलाफात में मत पड़ो। मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत,
اجتماعیت کو فروغ دو اور آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، اور مسلمانوں کی پاور دنیا میں ہونی چاہیے. ایک بلاک بناؤ، پتہ چلے کفر کو کہ کافر اگر لنترانیاں کرتا ہے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تیسری بات، محرم کی 3 تاریخیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی؟ تم نے کہاں سے یہ سن لیا کہ محرم میں شادی کی گئی برباد ہوتی ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم کی شادی تو 3 محرم کو ہو، اور ایک مسلمان محرم آنے سے پہلے پہلے اس انداز سے شادیاں کرے کہ اگر محرم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ دشمن کے وار کو پہچانیے، دشمن کی چال کو پہچانیے. یہ مقدس مہینہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو تمہیں بھی اپنی شادیوں، اپنے خوشی کے پہلوؤں کو اس مہینے میں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا. چوتھی بات، محرم 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی تھی. مسلمانوں اپنے آپ کو اتنا لیزی کیوں بنا رکھا ہے؟ سوچ کو کریٹو تھنکنگ کی طرف لے جاؤ، انڈکٹیو تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے. مسلمان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسے بلند رہنا چاہیے. نئے نئے شہر، نئے نئے اختراعات جس سے مسلمانوں کا نام بلند ہو، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اور یہ سارے میادین میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے. یہ پہاڑوں کے اندر میٹلز، یہ دھاتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں چھپائی ہوئی کہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور قیامت کو یہ پہاڑ دھول بنا کے اللہ اڑا دیں گے. نہیں نہیں، مسلمانوں نے ہی سب کام کیے. آج زمین کا قطر نکالا تو کس نے نکالا تھا؟ اسلام آباد کے قریب پنڈ دادن خان میں بیٹھے ایک عام سے آدمی نے. پوری دنیا کے سائنسدان یورپین کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کے اندازے کو غلط ثابت نہیں کر سکے. کون تھا جابر بن حیان؟ کون تھا البیرونی؟ کون تھا ابو علی سینا؟ یہ سب لوگ کہاں سے پڑے تھے اور کیا کچھ انہوں نے کیا؟ ٹیکنالوجی کی بنیادیں کنہوں نے رکھی؟ پوری دنیا کا سٹرکچر کس نے بنایا؟ یہ سب مسلمانوں نے کام کیا. مسلمانوں کے اندر سستی آ گئی، تکاسلی آ گئی. اگر اس مبارک مہینے میں شہر بنائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس طرح کی پلاننگز کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو سمجھنے والوں نے کیا کیا؟ شرف الدولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصد گاہ بنائی. آج مسلمانوں کے بھی ایسی کریٹو تھنکنگ کو امپروو کرنا چاہیے اور میدان عمل میں اتر کے بتانا چاہیے میں ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور میں ہر میدان میں آگے نکلنے والا ہوں. یہ وہ مقدس مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے مصر کا دارالحکومت قرار دیا. مسلمانوں کو اپنے دارالخلافہ، اپنے شہروں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپنے ملکوں کو کافرانہ نظام سے پاک کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے. کوئی کمی ہے اس کمی کی جگہ اچھائی کو لانا چاہیے. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا. زکوٰۃ کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنا کے روانہ کی تھی. مسلمانوں آج گداگری کتنی عام ہو گئی، کتنے پروفیشنل بیگرز ہیں. یہ فقیری کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط کرو، بیت المال بناؤ. وقف کا جو کرشمہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا صحابہ کے ذریعے، کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس کے پاس مال ہو اور اس نے وقف نہ کیا ہو. ان اوقاف سے ہی دین کے کام چلتے تھے. کوئی اپنا گھوڑا وقف کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ وقف کر رہا ہے، کوئی گھر وقف کر رہا ہے، اور عمر جیسے اپنی زمین وقف کر رہے ہیں، کوئی اپنی تلواریں وقف کر رہا ہے.
یہ صحابہ کے اعمال تھے. آج اسی مبارک مہینے میں اس کی پلاننگ کی جائے. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کیا گیا تو پھر وہ ظالمانہ صحیفہ جو لکھا ہوا تھا مسلمانوں کو قید کرنے کا وہ چاک کیا گیا. مسلمانوں جرت کرو. انڈیا اور اس طرح کے دشمن جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جذبات کو جوان کرو. اور اللہ کی رحمت سے تم ایک ایسے وطن میں ہو جو توحید جو دین کے لیے قائم ہوا. تمہارے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے پیاری اور قیمتی فوج رکھی ہے جو دشمن کے دان توڑنے کے لیے کافی ہے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کبھی بھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتی. اس لیے کبھی بھی بزدلی نہ دکھاؤ. کس طرح چاک کیا محرم کے مہینے میں کہ کوئی پابندی نہیں. ورلڈ بینک کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. جس نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے مسلمانوں کو قیدی بنا رکھا ہے. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا. میرے معزز اور محترم بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، آزادی کا صحیح تصور پیش کرنا ہے تو آزادانہ زندگی گزارو دین کے مطابق. قرآن و سنت پہ زندگی آزادانہ گزارنے کے لیے کوئی پابندی جو غیر مسلم تم پہ مسلط کرتا ہے ان کی کوئی پرواہ نہ کرو. پابندی اس کو کہتے ہیں جو تمہارے رب نے لگائی. وہ پابندی کیا ہے؟ مسلمانوں کو قتل نہ کرو، مسلمانوں کا مال نہ چھینو، مسلمانوں کی عزتیں نہ لوٹو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو. یہ پابندیاں ہیں. ان پابندیوں میں پابند ہو جاؤ، کسی اور پابندی کو قبول نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس انداز سے تربیت دی. آج اس تربیت کی ضرورت ہے. 10 محرم کا روزہ رکھو، 9 محرم کا روزہ رکھو تاکہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے. 8واں پیغام میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی عظمت کو پہچانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحاب محمد، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو. فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرا، میرے صحابی نے جس نے ایک گھڑی میرے ساتھ گزاری ہے، تمہاری اگر پوری زندگی عمل کی ہے اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین پوری کائنات کی لعنت. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ 8واں پیغام سمجھو، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد. لوگوں اگر زندگی کے طور طریقے تمہیں بنانے ہیں تو صحابہ کی زندگی کو رول ماڈل سمجھو. سبب کیا ہے؟ یہی وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں كانوا خیر الامہ، پوری کائنات سے اعلی یہ لوگ، ابرہا قلوبا، ان جیسے نیک دل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان جیسا گہرا علم کسی کو عطایا ہی نہیں، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف سے دور ہونے والے یہی لوگ تھے. اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے وزیر بنایا تھا. اور دوسری روایت بتاتی ہے لما خلق اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے انسان کو، نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں کو جھانکا،
فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو پوری کائنات سے خوبصورت محمد مصطفیٰ کا دل پایا. فاجتباہ لنفسی، اسے پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول کے بعد پھر پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ کے رسول کے صحابہ کا دل پوری کائنات سے اعلیٰ پایا. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فجعلہم وزراء لنبی، اپنے اس پیارے پیغمبر کے وزیر ان کو بنا دیا.